تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تم وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اما نوالہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد اور شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیاء نور الہدا آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار اس وقت ہم عرس پاک کی بابرکت تقریب کے اندر حاضر خدمت ہیں آپ کے سامنے اسٹیج پر آپ کی عقیدتوں کے مرکز و محور حضرت قبلہ صاحبزادہ شہباز عمر جنیدی مست دامت برکاتہم العالیہ آپ جلوہ افروز ہیں آپ کے ساتھ منبع جود و سخا مخزن رشد و ہدا سید السادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت صاحبزادہ والی شان پیر سید اظہر الحسن گیلانی چند پیر دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ خانقاہ عالیہ کلی شریف آپ جلوہ افروز ہیں اسٹیج پر آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت سیاسی سماجی شخصیت محترم عباد خان صاحب بھی جلوہ افروز ہیں میرے بعد جو آپ نے گفتگو سننی ہے وہ میرے عرض وطن کی بڑی خوبصورت آواز ہے واضح خوش الہان حضرت علامہ مولانا پیر امتیاز احمد سلطانی دامت برکاتہم العالیہ آپ بڑے خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرماتے ہیں میں صرف چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیہ کریمہ کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے بھائی جان کو ختم کرتے اس آیہ کریمہ کے اندر
جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ تمام کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یقیناً ہم سب کلمہ گو ہیں اور حضرت صاحب کی تائید چاہتے ہوئے جو کلمہ گو ہے اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو جنتی جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اس کائنات کے اندر آپ کے حضرت صاحب آپ کے پاس بسلسلہ تبلیغ پہنچے تو آپ ان سے مصافحہ کریں، سلام لیں، تو آپ بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب آئے تھے، میں نے ان کو سلام پیش کیا اور انہوں نے بھی آگے میرے لیے سلامتی کہا، مجھے بھی سلام پیش کی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کے اندر جو رب ذوالجلال اعلان فرما رہا ہے وہ اعلان یہ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے غور سے سننا ہے اس آیہ کریمہ کا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے آپ کا رب جو بڑا مہربان ہے، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ سب کو آتی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، یہ آپ سب پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ آپ کا رب جو ہے جو بڑا مہربان ہے وہ کل قیامت کے دن جب آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ آپ پر سلام بھیجے گا۔ کہ اللہ کی ذات یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے، جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ جب آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کا رب جو بڑا مہربان ہے وہ آپ پر سلام بھیجے گا۔ اب سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی ہے امان کے اندر آنا۔ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں، آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، آگے سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو سلام کرنے والا ہے، جو سلام کا جواب دینے والا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی امان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں جب اللہ کی ذات جنت کے اندر ہم پہنچیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں سلام کہے گی تو ہم اللہ کی امان کے اندر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ کی امان کے اندر آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بعد آپ کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور آسانی پیدا کرتا ہوں، آپ کسی کے پاس مہمان چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو میزبان ہوتا ہے، آپ کی خدمت، آپ کی سیوا، آپ کو یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ میزبان کا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دشمن سے بھی محفوظ کر دے، اس لیے کہ آپ اس کی امان کے اندر آ جاتے ہو۔ تو اللہ کی جنت کے اندر جب ہم پہنچیں گے تو اللہ کی امان کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو قرآن کی آیت سے میں استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عام جنتی کی یہ شان ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو اللہ اس کے اوپر سلامتی بھیجے گا، وہ اللہ کی امان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ان شہزادوں کا عالم کیا ہوگا جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ ہم اللہ کی سلامتی سے قبل حسنین کریمین کی امان کے اندر جب تک نہیں آئیں گے اللہ کی سلامتی تک نہیں پہنچیں گے۔ پتا چلا کہ ہمیں خیرات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ
حسنین کریمین طیبین کے قدمین کے خیرات حاصل کرنی پڑے گی. اور پھر کہا گیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اس سے پتا چلا کہ جو بھی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی پہلے چادر تطہیر کا سایہ حاصل کرنا پڑے گا، پھر جنت کے اندر داخل ہوا جائے گا. اور میں اس سے اور بھی آسانی پیدا کروں، میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تفصیل خطاب آپ نے حضرت صاحب کا سننا ہے. میرے اور آپ کے نبی تاجدار کائنات کے چند فرامین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قبلہ پیر صاحب تاجدار کائنات آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ آسمان آباد ہے ستاروں کی وجہ سے. جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان روئی کی طرح اڑنے لگے گا. تاجدار کائنات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کو جس طرح آسمان کو امان حاصل ہے ستاروں کی وجہ سے، اسی طرح زمین کو امان حاصل ہے اہل بیت کی وجہ سے. جب اس کائنات کے اندر سے اہل بیت ختم ہو جائے گی پھر سمجھ لینا اس زمین پر اذا زلزلت الارض زلزالها، اس زمین پہ زلزلہ ہوگا. واخرجت الارض اثقالها، اس زمین کے اندر جو تدفین ہے، جو دفینے ہیں، یہ زمین ان کو اگل کر باہر پھینک دے گی. پتا چلا حدیث مصطفیٰ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمین کو امان اہل بیت اطہار کی وجہ سے حاصل ہے. جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھا پھر انہوں نے اس کائنات کے اندر مقام کیسے کیسے حاصل کیے ہیں. آؤ میں آپ کو حضرت بایزید بسطامی کی بارگاہ کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی بہت بڑا سلسلوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پتا ہے حضرت بایزید بسطامی کیا